بلراج مینرا کے افسانوں کی فکری و فنی جہتیں۔ بلراج مینرا کا شمار اردو کے ممتاز افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی تخلیق کے توسط سے جدید افسانے کو نئی فکر اور انوکھے طرز اسلوب سے مارا مال کیا۔ افسانہ نگاری کے علاوہ ان کا بڑا کارنامہ رسالہ شعور کی ادارت ہے، جس نے قلیل عرصے میں اپنی منفرد شناخت قائم کی تھی۔ وہیں منٹو کی تمام تحریریں کو دستاویز کے نام سے یکجا کر کے بحیثیت مرتب بھی مشہور ہوئے۔ بلراج مینرا کا افسانوی مجموعہ مقتل محض 37 کہانیوں پر مشتمل ہے، لیکن یہ کہانیاں وہ گوہر نایاب ہیں جن پر اردو ادب کو ہمیشہ فخر و ناز رہے گا۔ دراصل انہوں نے اپنے افسانوں کے موضوعات کے لیے ان تجربات و احساسات کا انتخاب کیا جن سے واقعی ان کا گہرا رشتہ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے افسانوں میں شہری زندگی، بالخصوص دہلی، وہاں کے رہن سہن، چوڑی اور چکنی سڑکیں، بڑی بڑی عمارتیں، ٹی ہاؤس، بس سٹاپ، ہسپتال، ڈاکٹر، نرس اور بجلی کے کھمبوں کا ذکر کثرت سے ملتا ہے۔ شمیم حنفی رقم تراز ہیں۔ مینرا کا ادراک شہری ہے۔ وہ ہمیں جس وقت کی آپ بیتی سناتا ہے یا جس کی ذاتی ڈائری کے ورق ہمارے سامنے لاتا ہے، اس کے تمام تر تجربوں کا کلیدی حوالہ شہری تمدن ہے۔ پورٹریٹ ان بلیک اینڈ بلڈ، ساحل کی ذلت، ری بس سٹاپ، واردات، وہ شہر کی رات، غرض یہ کہ آپ ایک کے بعد ایک برق الٹتے جائیے، اس تصویر کا کوئی نہ کوئی رخ سامنے آتا جائے گا۔ مینرا کے افسانوں کے موضوعات شہر اور اسی شہر کے افراد ہیں، لیکن وہ افراد کے خارج سے زیادہ ان کے باطن کو اپنا موضوع بناتے ہیں۔ خود کو پانے کی جستجو، جبر کے خلاف احتجاج، کمتری کا احساس اور مانوس اجنبی کیفیات کا اظہار جو ہمارے ہیں لیکن جن سے ہم واقف نہیں۔ ان جیسے مختلف احساسات و کیفیات مینرا کے افسانے میں الگ الگ پیکر میں جلوہ گر ہوتے ہیں، کبھی علامتی پیکر میں تو کبھی ٹوٹی پھوٹی منتشر شکل میں یا کبھی آدھی ادھوری کہانی بن کر۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی بعض کہانیاں اتنی مبہم ہو جاتی ہیں کہ قاری کی گرفت میں بآسانی نہیں آ پاتی۔ مینرا کے بیشتر افسانے علامتی ہیں۔ وہ علامتی افسانہ لکھنے میں اپنے معاصرین میں سب سے زیادہ کامیاب ہیں۔ اس ضمن میں کمپوزیشن سیریز، وہ ایک مہمل کہانی، پورٹریٹ ان بلیک اینڈ بلڈ، مقتل اور ساحل کی ذات خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ وہ اپنے افسانوں کے لیے علامات کا انتخاب اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی زندگی سے کرتے ہیں۔ ان کے علامتی افسانے تہہ در تہہ معنویت سے لبریز ہوتے ہیں اور کئی ابعاد رکھتے ہیں۔ ان کے علامتی افسانوں سے متعلق حساس نکات گوپی چند نارنگ لکھتے ہیں۔ مینرا اپنی علامتوں کا انتخاب سامنے کی چیزوں سے کرتا ہے اور پھر اپنے ذہنی تجسس کی سان پر چڑھا کر ان میں تہہ داری پیدا کرتا ہے۔ اس کے افسانے جدید انسان کی فکری سفر، اس کی ذہنی تنہائی اور اس کی تجارتی قدروں کے معاشرے سے کٹ کر علیحدہ رہ جانے اور استحصالی طاقتوں کے خلاف شدید احتجاج کی رویداد پیش کرتے ہیں۔ بلراج مینرا کا افسانہ وہ شاہکار کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا علامتی افسانہ ہے جس کی پوری کہانی ماچس کی تلاش پر موقوف ہے۔ اس افسانے میں ایک ایسے شخص کا قصہ ہے جس کی آنکھ رات بے وقت کھل جاتی ہے اور وہ سگریٹ چرانے کی غرض سے ماچس تلاش کرنا شروع کرتا ہے، لیکن اسے کہیں ماچس نہیں ملتی۔ وہ پورے کمرے میں ماچس تلاش کرنے کے بعد دسمبر کی سرد رات میں باہر نکل جاتا ہے اور ماچس کی تلاش جاری رکھتا ہے، لیکن ماچس نہیں ملتی۔ آوارگی کے الزام میں اسے پولیس اسٹیشن جانا پڑتا ہے۔ وہاں ماچس موجود ہوتی ہے لیکن اسے لے نہیں پاتا۔ پولیس اسٹیشن سے لوٹتے وقت اسے ایک ایسا شخص ملتا ہے جو اس کی طرح ماچس کی تلاش میں بھٹک رہا ہوتا ہے اور وہ پوچھتا ہے، آپ کے پاس ماچس ہے؟ ماچس؟ آپ کے پاس ماچس نہیں ہے؟ ماچس کے لیے تو میں… وہ اس کی بات سنے بنا ہی آگے بڑھ گیا۔ آگے جدھر سے وہ خود آیا تھا اس نے قدم بڑھایا، آگے جدھر سے وہ آیا تھا۔ دراصل انہوں نے ماچس کو بطور علامت استعمال کیا ہے۔ ماچس وجود کو سمجھنے کی تڑپ، باطنی اضطراب، یہ زندگی کی معنویت کی تلاش کی علامت ہے، اور افسانے کا وہ جدید دور کا ہر وہ فرد ہے جو اس نامساعد حالات میں اپنے باطن سے یا اپنی زندگی کی معنویت سے غافل ہے، جو بس ایک مشینی زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن جب اس معنویت کا احساس دل میں ابھرتا ہے تو اسے پانے کی ایسی تڑپ پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان وقت، راستہ، مصیبت، تکلیف سب سے بے خبر ہو جاتا ہے اور کسی طرح بھی اسے پانے میں ہمہ تن مصروف ہو جاتا ہے۔
افسانے کا یہ اقتباس دیکھیے۔ آج یہ بے وقت نیند کیسے کھل گئی، میں وقت سے بے خبر تھا۔ ایک بار آنکھ کھل جائے پھر آنکھ نہیں لگتی۔ ماچس کہاں ملے گی؟ بعض اوقات غفلت کی نیند سے بیدار ہونے کے باوجود معاشرے کے چاروں طرف پھیلی ہوئی بے حسی انسان کے حوصلے کو پست کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ یہ جان کر بہت حیران ہوتا ہے کہ ماچس جیسی معمولی چیز کسی کے پاس بھی نہیں، یا اگر ہے بھی تو اس کی معنویت سے بے خبر ہے۔ افسانے کے آخر میں دوسرے فرد کو بھی ماچس کی تلاش میں بھٹکتے دیکھ کر اسے اطمینان محسوس ہوتا ہے کہ اس کی طرح کوئی اور بھی ہے جو اس کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ بلراج مشرا احتجاج پسند افسانہ نگار ہیں۔ ان کے افسانے ایک انقلاب پسند باغی کے افسانے ہیں۔ انہوں نے صرف اپنی تخلیقات ہی نہیں بلکہ اپنی ذاتی زندگی میں کسی طرح کا سمجھوتہ نہیں کیا ہے۔ ابوالکلام قاسمی لکھتے ہیں، ان کی لغت میں سمجھوتہ کا لفظ نہیں ہے۔ صرف یہی سبب ہے کہ اپنے کاری کے محدود حلقے کا علم رکھتے ہوئے بھی اظہار اور حیت کی سطح پر وہ کوئی سمجھوتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مشرا نے غیر معمولی تخلیقی صلاحیت رکھنے کے باوجود صرف 37 افسانے تخلیق کیے۔ یہ بھی ایک طرح سے کا احتجاجی رویہ ہی ہے جس میں ہمارے معاشرے کی مفاد پرستی، منافقت، شہرت و زر کی ہوس، دوسروں پر فوقیت لے جانے کی حسرت، ادبی گروہ بندی، علم کا فقدان اور بے عملی کا دخل ہے۔ مشرا کا احتجاجی رویہ، ان کا غصہ اور جھنجھلاہٹ ان کے کئی افسانوں میں نظر آتا ہے۔ آخری کمپوزیشن بیزاری، کوئی روشنی ہوس کی اولاد اس کی عمدہ مثال ہے۔ قاضی جمال حسین مشرا کی کہانی سے متعلق کہتے ہیں، مشرا کی کہانیوں میں جو زہرہ گداز حدت اور تیزابیت تھی، اس کا تقاضا بھی یہی تھا کہ وہ کہانیاں کم ہی لکھتے۔ ہڈیوں میں سرایت کر جانے والی یہ تیزابیت بہت دیر تک باقی بھی نہیں رکھی جا سکتی۔ یہی شدت اور ارتکاز مشرا کا امتیاز ہے جو محدود سرمایہ کے باوجود معاصرین میں ان کے قد کو بہت نمایاں کر دیتا ہے۔ افسانہ آخری کمپوزیشن میں ظلم و استبداد کے سامنے کبھی سر نہ کرنے والے باغیانہ رویہ نظر آتا ہے۔ یہ کہانی تیسری دنیا کی انقلابی حرارتوں کا رزمیہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ لفظ کو پورے ایقان و اعتماد کے ساتھ استعمال کرنے کا حوصلہ بھی۔ ایک ادیب کے لیے لفظ ہی سب سے بڑی قوت اور ہتھیار ہے جس کا تحفظ ان کا پہلا فریضہ ہے، جس سے افسانہ نگار نے علامتی انداز میں بیان کیا ہے۔ مشرا کا افسانہ کوئی روشنی انفرادیت کا حامل ہے۔ یہ افسانہ جدید دور کے انسان کا المیہ ہے۔ افسانے کا کردار گیان جدید دور کے مشینی اور صنعتی جبر کا شکار ہے۔ دہشت اور کرب کی فضا میں سانس لیتا ہوا ایک ایسا شخص ہے جو اس جاویز عہد میں خود کو پانے کی جستجو میں سرگرداں ہے، اور یہی اس کے تمام تر الجھنوں کا سبب ہے۔ گیان اسی جستجو میں اپنے شہر سے دور کسی گاؤں میں گوشہ نشینی اختیار کر لیتا ہے اور آخرکار موت کے دامن میں ہمیشہ کے لیے پناہ گزین ہو جاتا ہے۔ گیان کی طرح افسانہ بیزاری کا جیت اور موہن معاشرے کے ستائے ہوئے کردار ہیں۔ دونوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ زمانہ انہیں حقیر نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ یہی احساس بیگانگی یا اس کے پس پردہ اپنی زندگی میں ناکامی کا احساس انہیں خودکشی کے لیے مجبور کرتا ہے۔ خودکشی زندگی کے تئیں ایک منفی رویہ ہے، لیکن اس کے پیچھے ان کا یہ رد عمل ان کی حساس طبیعت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ دنیا میں ذلت اور رسوائی کی زندگی نہیں گزارنا چاہتے ہیں۔ مشرا کے افسانوں میں سفر کی بڑی اہمیت ہے۔ انہوں نے اپنے بہت سارے افسانوں میں سفر کے وسیلے سے مختلف و متنوع افکار و خیالات اور ذہنی کیفیات کا اظہار کیا ہے۔ افسانہ بس سٹاپ واردات شہر کی رات اس کی عمدہ مثال ہے۔ بس سٹاپ ایک شخص کا بس کے لیے انتظار اور اس دوران اس کے ذہن میں بڑھنے والے مختلف خیالات کے اظہار پر مبنی ہے۔ ایک شخص جون کی تپتی دوپہر میں بھولے بھٹکے ایک ایسے بس سٹاپ پر پہنچ جاتا ہے جہاں دور دور تک سناٹا چھایا ہوتا ہے۔ نہ کوئی دوسری سواری، نہ کوئی آدمزاد، نہ پینے کے لیے پانی، نہ سر چھپانے کے لیے کوئی سایہ۔ وہ تھا، سڑک تھی، دھوپ تھی اور بجلی کا کھمبا تھا۔ وہ بس سٹاپ پر بس آنے کے لیے ایک گھنٹہ پہلے ہی پہنچ گیا تھا۔ اس بس کے لیے گھنٹے کا انتظار اس کے لیے اتنا جان لیوا ہوتا ہے کہ اسے ہر ایک لمحہ کے گزرنے کا احساس ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اب وہ پل بھر میں بکھر جائے گا۔ ہم نشست سمیت تک بس کا انتظار بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری زندگی کس قدر ناپائیدار ہے۔ وہ بس کے انتظار میں اتنے جان لیوا تجربہ سے پہلی بار گزر رہا تھا۔ اس انتظار کے دوران اس کا ذہن ماضی کی ان یادوں کی طرف مراجعت کرتا ہے جب وہ جوان تھا۔ مشرا نے اس افسانے میں کردار کے شعور اور لاشعور کی کیفیات کو بڑے سلجھے ہوئے انداز میں پیش کیا ہے۔
بس اور بس سٹاپ کو علامت بنا کر زندگی کے ایک اہم پہلو سے روشناس کرایا ہے۔ یہ بس سٹاپ وہ دنیا یا پناہ گاہ ہے جہاں ہم سب رہتے ہیں، اور بس زندگی کی خواہش ہے۔ یہ دنیا بھی کبھی ایک جیسی نہیں رہتی، ہم بدلتے وقت اور حالات میں زندگی گزارنے کے لیے مجبور ہیں۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری کوئی خواہش زبان تک آتی بھی نہیں اور پوری ہو جاتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے زندگی کی آخری سانس بھی کم پڑ جاتی ہے۔ اس طرح مینرا نے اس افسانے میں زندگی اور بدلتے زمانے کے حقائق کو بڑی کامیابی کے ساتھ علامتی انداز میں پیش کیا ہے۔ زندگی اور کائنات دو ایسی کتابیں ہیں جن سے ہم ہر لمحہ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں۔ صرف دیکھنے اور محسوس کرنے کی وہ قوت چاہیے جن کے ذریعے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ قوت کم و بیش ہر انسان میں ہوتی ہے، لیکن ہر کسی کو اس قوت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ کسی کے لیے زندگی ہر قدم ایک نیا افسانہ بن جاتا ہے، اور کسی کے سامنے پوری زندگی محض ایک کورا کاغذ۔ مینرا وہ فنکار ہے جو اپنے مشاہدات و تجربات سے زندگی کی چھوٹی سی چھوٹی حقیقت کو افسانے کے پیکر میں ڈھالنے کا ہنر جانتے ہیں۔ افسانہ واردات اور شہر کی رات ایسی ہی کہانیاں ہیں جن کے ذریعے شہر کی زندگی اور یہاں کے افراد کا مزاج اور ماحول پتہ چلتا ہے۔ شہر کی رات، جیسا کہ عنوان سے ہی پتہ چلتا ہے، انہوں نے ایک شخص کے ذریعے شہر کی رات اور اس کی خاموشی کی عکاسی کی ہے۔ مینرا کے افسانے صرف موضوعات ہی نہیں بلکہ اسلوب اور زبان و بیان کے اعتبار سے بھی منفرد ہیں۔ ان کے اسلوب کی سب سے بڑی خوبی الفاظ پر مکمل گرفت اور جملوں کا اختصار ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ ماہر نباز کی طرح لفظوں کے ہر نبض سے واقف ہیں، اور صرف واقف ہی نہیں بلکہ اس کو برتنے کا ہنر بھی جانتے ہیں۔ ایسے بہت سارے خیالات، احساسات اور کیفیات ہوتے ہیں جسے ہم محسوس تو کر سکتے ہیں مگر لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، بالخصوص باطنی کیفیات۔ مینرا کے افسانے خارجی سے زیادہ باطنی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان باطنی دنیا کے اظہار کے لیے انہیں لفظوں کی دنیا کی خاک چھاننا نہیں پڑتا، بلکہ ان کی کہانی کا تھیم اپنا مناسب اور موضوع اسلوب کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ مثال کے طور پر افسانہ کمپوزیشن سیریز کا جو موضوع ہے اسے کسی دوسرے اسلوب میں نہیں لکھا جا سکتا۔ اگر اسے دوسرے اسلوب میں لکھا جائے تو وہ کہانی ہی نہیں رہے گی، یا بھاگوتی کی کہانی کمپوزیشن سیریز کے اسلوب میں نہیں لکھا جا سکتا۔ ان کا اسلوب موضوع کا تقاضا ہے، وہ کسی موضوع پر کسی اسلوب کو زبردستی ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ مینرا کے زیادہ تر افسانے 3 یا 4 صفحات پر مشتمل ہوتے ہیں، لیکن ان کے مختصر سے مختصر افسانے میں بھی اتنی تہذاری اور گہری معنویت ہوتی ہے جس کو کوئی دوسرا افسانہ نگار 100 صفحات میں بھی بیان کرنے سے قاصر ہوگا۔ اس کی اصل وجہ ان کا شعری اسلوب ہے۔ ان کے جملے مصروں کی طرح ہوتے ہیں۔ ان کے منتشر اور بے ربط جملے اپنے اندر ایک جہان معنی لیے ہوتے ہیں۔ مہدی جعفر ایک جگہ لکھتے ہیں، زبان کے لحاظ سے بلراج مینرا بڑی احتیاط برتتے ہیں۔ زبان جامع ہوتی ہے اور اس میں ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملے تسلسل سے ملتے ہیں اور کہیں کہیں اتنے لمبے کہ پورے پیراگراف میں ایک جملہ نظر آتا ہے۔ الفاظ کی تکرار اور جملوں یا عبارت کا بار بار دہرانا فنی طور پر ان کے افسانوں کی تشکیل میں معاون ہے۔ گویا لفظوں کی تکرار سے وہ اپنے افسانے میں شعری حسن و تاثر پیدا کرتے ہیں۔ ان کے جملوں کے درمیان وقفے میں خاموش گفتگو کا حسن ہوتا ہے، جو کچھ نہ کہہ کر بھی بہت کچھ کہہ جاتے ہیں۔ اس ضمن میں کمپوزیشن، ایک کمپوزیشن 5، آخری کمپوزیشن وہ تیرا نام میں ہے، تیرا نام میں ہے اور ساحل کی ذلت وغیرہ اس کی عمدہ مثالیں ہیں۔ مینرا کے افسانے میں پلاٹ یا واقعے کی وہ ترتیب نہیں ملتی جو روایتی افسانوں کا خاصہ ہے۔ ان کے افسانے بے ربط اور منتشر ہوتے ہیں، لیکن احساس و کیفیات کی سطح پر باہم مربوط ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ تضاد کے ذریعے افسانے کے حسن کو دوبالا کرتے ہیں۔ وہ روشنی اور تاریکی دونوں سے کام لیتے ہیں، محسوسات کے باریک سے باریک تضاد پر مضبوط گرفت رکھتے ہیں۔ مینرا حقیقت پسند افسانہ نگار ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ ہی تجربوں اور افکار کو اپنے افسانے کا حصہ بنایا ہے، جسے بہت قریب سے دیکھا اور اپنے اندر محسوس کیا ہے۔ اس لیے ان کے افسانے کردار، موضوع اور مقام حقیقی و عارضی ہیں۔ ان کے افسانوں کے بیشتر کردار بے نام ہوتے ہیں۔ اس نئی دنیا اور نئے تمدن میں اضطراب، تنہائی، اس محلال، روحانی اور جذباتی خلا جن کا مقدر ہے۔ وہ ایک انجانی شے کو پانے کی جستجو میں سرگرداں ہیں، جس کی تلاش میں وہ گلی گلی اور شہر شہر بھٹک رہے ہیں۔ ان کے باطن کی دنیا اور روح میں کوہرام برپا ہے۔ اسی دنیا اور کوہرام سے آگہی مینرا کا مقصد ہے اور جس پر ان کے فن کی بنیاد ہے۔
مینرا کے افسانوں کے کردار بھلے ہی بے نام ہیں اور افسانے میں اور وہ کے سیغے میں آتے ہیں، لیکن یہ بے نام کردار ہمارے اسی معاشرے کا ایک معمولی آدمی ہے جو جدید دور کے فرد کی نمائندگی کرتا ہے۔ مینرا نے اپنے افسانوں کے ذریعے انسانی وجود سے وابستہ نہایت لطیف اور پیچیدہ حقیقتوں کا انکشاف کیا ہے۔ ان کے کردار زندگی کی رنگینیوں میں ڈوبے نظر نہیں آتے، بلکہ زندگی کی بدصورت اور تلخ حقیقت کے ساتھ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہ کردار زندگی کے تئیں ہماری بصیرت میں اضافہ کرتے ہیں۔ بلراج مینرا کے افسانے فکر و فن کے اعتبار سے انفرادیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے اپنے افسانے کے ذریعے قارئین کو ان گمگشتہ حقائق سے روشناس کرایا ہے جہاں دوسروں کی نگاہ بھی نہیں پڑتی۔ گرچہ ان کی تخلیقات اپنے ہم عصروں کے مقابلے میں کم ہیں، لیکن انہوں نے اپنے مخصوص علامتی، استعاراتی اور امیجری انداز میں افسانے لکھ کر جدید اردو افسانے کے دامن کو مالا مال کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مختلف تکنیک اور مخصوص اسلوب اور زبان و بیان کے ذریعے عصر حاضر کے مختلف موضوعات و مسائل کو افسانوی پیکر میں ڈھالا ہے۔